ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ اس حوالے سے یہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، 5 اکتوبر 2021 کو یہ رپورٹ پبلش ہوتی ہے، اور اس رپورٹ میں CIA نے اپنے تمام اہلکاروں کو انتباہ کر دیا ہے کہ ISI سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اب وہ ISI سے مکمل طور پہ خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی آگے انہوں نے ریزن بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی ایجنٹس جنوبی ایشیا کے اندر جا کر جاسوسی کرتے ہیں، ISI پتہ نہیں کون سا ایسا جال بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان ایجنٹوں کو ڈبل ایجنٹ بنا رہی ہے، یعنی وہ ہمارا کام کرنے کی بجائے الٹ ہمارے خلاف ہی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس لیول تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ چکنے ہیں۔ CIA کو لگتا ہے کہ اس خطے میں جتنا بھی ہمارے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے وہ ISI کروا رہی ہے۔ افغانستان کے اندر 50 ملکوں کو شکست ہوئی، نیٹو وہاں پر آئی اور فل اسلحے کے ساتھ آئی، لیکن بدترین شکست ہوئی۔ پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا اور اعتراف بھی کیا ان کے جرنیلوں نے۔ اب CIA کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ISI کا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ آئے روز پاکستان آرمی کے خلاف کوئی نیا محاذ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے میڈیا کے اوپر۔ آپ دیکھیں جنرل فیض کی اگر پشاور کے اندر تعیناتی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ شور کہاں مچایا جا رہا ہے؟ انڈیا کے اندر، ان کے میڈیا کے چینلوں کے اوپر، حالانکہ یہ تو معمول کی کاروائی ہوتی ہے۔ اب پشاور میں ان کی تعیناتی کو اس قدر واویلا کر کے اور شور مچا کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے ہلکوں کے جیسے انہوں نے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حد تک ایک ISI فوبیا ہو چکا ہے انڈیا کو بھی اور CIA کو، اس لیے وہ بھی، کیونکہ اب دیکھیں نا، اب ہمارا اب جو آج کا موجودہ ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ موجودہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر دی دشمنوں کی، لیکن ہمارے اندر جو اپنے ہیں وہ کیوں پاکستان کی ISI کے خلاف بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب جان لیا ہے کہ ہم جنگ کے میدانوں میں ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ پاکستان آرمی کا مقابلہ جنگوں کے اندر اور میدانوں کے اندر نہیں کر سکتے، بلکہ اب انہوں نے ایک نیا پلان کیا، اور وہ پلان ہے نیریٹو کے ذریعے۔ کوئی ایسی بیان بازی ہو، کوئی ایسے بیانات آئیں کہ جس بیانات کو لے کر ان کی اپنی عوام ہی اپنی آرمی کے خلاف ہو جائے، کچھ ایسے تحفظات ان کے اندر پیدا کیے جائیں، ان کو الجھا دیا جائے۔ دیکھیں پہلے جنگیں ہوتی تھی اور اس کے لیے خاص طور پہ اسلحے کا استعمال ہوتا تھا، اب جنگیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے یہ ٹول یوز کیا جا رہا ہے، یہ موبائل استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے جنگوں کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے نیریٹو کے ذریعے۔ آپ کمبل میں ہیں، آپ رضائی میں ہیں، بس انگوٹھے کو گھماتے جائیں، انگوٹھے کو گھماتے جائیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے خلاف آپ پوسٹوں کو آگے فارورڈ کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں۔ یہ جنگ ہے اصل، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی آپ بھارتی میڈیا کے اندر بیٹھنے والے دفاعی تجزیہ کاروں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے سیاستدانوں کے کھانوں کے اوپر وہ تبصرے کر رہے ہوں، سیاسی انتشار کی بات کر رہے ہوں، اقتدار کی رسہ کشی کی بات کر رہے ہوں، لیکن یہاں پہ ایسے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ جتنے تجزیہ کار بیٹھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھ لیں، وہ یا تو اقتدار کی رسہ کشی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا سیاسی انتشار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ملک کے اندر ہی کوئی ایسا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ پورے کا پورا نظام، سسٹم جو ہے اس کو بکھیر کے انہوں نے رکھ دیا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ لیکن انڈیا میں ایسے نہیں ہے، وہ دفاعی تجزیہ کیا کرتے ہیں، ان کی پوری سوچ اور ان کا پورا نظریہ، ان کا پورا تجزیہ پاکستان کی آرمی کے خلاف ہوتا ہے۔ آج کور کمانڈر میٹنگ میں کیا ہوا ہے؟ ایک کور کا کمانڈر اب دوسری کور میں جا رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے؟ ISI کا نیا چیف آ چکا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے؟ یہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن کو نہیں پسند کرتا؟ میں یقین سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں اگر 22 کروڑ افراد ہیں، ان 22 کروڑ افراد میں سے 21 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ انڈیا کے آرمی چیف کا نام کیا ہے، لیکن وہاں پہ ہر ایک بندے کو پتا ہے۔ انڈیا دوسری بڑی آبادی کا ملک ہے پوری دنیا میں، اور اگر ان کی آبادی 1.25 ارب ہے تو 1.25 ارب کے 1.25 ارب افراد کو پتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے، پاکستان میں ISI چیف کا نام کیا ہے، پاکستان میں ISPR کے DG کا نام کیا ہے، آصف غفور کون ہے، جنرل فیض حمید کون ہے، ہر بندے کو پتا ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہی مشن رکھا ہوا ہے
کہ ان پاکستانی افواج کے خلاف اپنی عوام کو ہمیشہ اشتعال دلاتے رہیں. تو یہ کام ان کا تھا, دشمن کا تو کام ہے. ہم نے اس کام کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کیوں بنا لی ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج, اس کو ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی کر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کون کر رہا ہے؟ جی پاکستانی آرمی ہے پیچھے. ٹی ایل پی کو سڑکوں پہ کون لے رہا ہے؟ پاکستان کی آرمی ہے جی پیچھے. ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان آرمی ہے پیچھے. ٹی ٹی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد اہم نکات جو ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ جی پاکستان آرمی ہے پیچھے. آپ کے ملک میں دھرنے کون کروا رہا ہے؟ پاکستان آرمی ہے جی پیچھے. پی ٹی آئی کو کون لے کے آیا؟ جی پاکستان آرمی ہے پیچھے. نون لیگ کو کون لے کے آیا؟ پاکستان آرمی ہے جی پیچھے. پیپلز پارٹی کو کون سندھ میں لے کے آیا؟ جی پاکستان آرمی ہے پیچھے. تحریک عدم اعتماد آئی ہے, کون لے کے آیا؟ پاکستان آرمی ہے جی پیچھے. ہر بات میں پاکستان آرمی پاکستان آرمی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی فوبیا ہو چکا ہے سی آئی اے کو یا را کو, تو یہی آئی ایس آئی فوبیا ہمارے اندر, ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کو, کہ جو ملک کے دشمن ہیں, ان کو بھی ہو چکا ہے. ہر چیز ان کے پلڑے میں ڈال دو, یعنی ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. پھر اگلا پروپیگنڈا, سارے ملک کا بجٹ کون کھا رہا ہے؟ آرمی کھا رہی ہے جی. 80% تو یہ لے جاتے ہیں, یہ خود عیاشی سے رہ رہے ہیں جی, ہم تنگ ہو رہے ہیں. پھر آنے والے دنوں میں مزید یہ سوال اٹھائیں گے کہ آرمی کے وجود کا مقصد کیا ہے. کیا سوئٹزرلینڈ کے اندر آرمی اس طرح سے ہے؟ کیا ناروے ڈنمارک کے اندر اس طرح سے آرمی ہے؟ وہ تو ملک بڑے ترقی یافتہ ہیں. ہمارے ملک میں اس ادارے کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس وار کا حصہ بن کر ایک بہت بڑا نقصان کر لیا. ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ گئے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس حد تک جا رہے ہیں. وہ ہماری آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے کے گھر کے اندر گیا اور اس کو سیری پائے کا ناشتہ کروایا گیا. تو بھائی یہ ابھی سوچنے کی بات ہے. امریکی صدر چند فوجی جوانوں کی ہلاکت کے باعث میڈیا کے سامنے آ کے رو پڑتا ہے, اور ہمارے فوجی جو سپہ سالار ہیں ان کا دل جگر کتنا ہے کہ کتنے سالوں سے, سال ہا سال سے وہ ان فوجی جوانوں کے اپنے بیٹوں کے جنازوں کو کندھے دے رہا ہے, لیکن عزم مصمم ارادے کے ساتھ پھر بھی کھڑا ہے, آنسو نہیں بہائے. کس وجہ سے؟ ڈٹا ہوا میدان کے اندر, کمزور نہیں پڑا. اور ہم بجائے ان کی قربانیوں کو سراہنے کے, 8 سے 10 ہزار قربانیاں تو انہوں نے ان چند سالوں میں دے دی ہیں. عام سپاہی سے لے کے فوجی جنرل تک شہید ہوئے ہیں, اور بجائے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ چائنا میں کیا, موزے تنگ کا ایک بیٹا فوت ہوا, پورا چائنا اکٹھا ہو کے آ گیا. انہوں نے کہا کہ موزے تنگ کو پریشان نہیں ہونا. سب ماؤں نے کہا کہ جتنے ہمارے بچے ہیں وہ تمہارے ہی ہیں, اور ہم بجائے ان چیزوں سے حوصلہ دینے کے ہم مزید ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ سارا بجٹ کھا گئی آرمی, سارا کچھ آرمی ہی کروا رہی ہے. یعنی ہمارے اوپر بھی آئی ایس آئی فوبیا ہو چکا ہے, جس طرح را اور سی آئی اے کے اوپر ہو گیا. ان کا تو چلا ماننے میں آتا ہے کہ اکیلے ایک ادارے نے کس طرح سے ناک کو چنے چبوا کے رکھ دیا افغانستان کے اندر, اور کس طرح سے انڈیا کی جو چودراہٹ والا ایک نظریہ تھا کہ میں چودھری بن کے اس پورے خطے کو ڈیل کروں گا, لیڈ کروں گا, اور میں اوپر چودھری صاحب بن کے بیٹھوں گا, سردار صاحب بن کے بیٹھوں گا, ایک نواب بننے کا اس کا جو خواب تھا وہ کس طرح سے چکنا چور کیا اس ایک ادارے نے. ان کا تو چلو ماننا بنتا ہے, لیکن ہم کیوں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں اس نیریٹو کو اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں؟ خدا را اس بارے میں اپنا خیال رکھیں اور اس میں ضرور سوچیں. میں آپ کو چند ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے آرمی کے جوان کس طرح رہ رہے ہیں اور کن حالات میں رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اوپر ہمارے آرمی کے جوان کھڑے ہیں, یہ ان کی ساتھ چوکی ہیں. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی کہ آرمی والے جو ہیں وہ ملک کو کھا گئے ہیں. کیسے کھا گئے ہیں؟ سارا جو آپ کا بارڈر ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے, اور ہم تو بڑے مزے سے گھروں میں بستر میں پڑے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ لوگ ہر وقت ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ چند لمحے کھڑے ہونا بہت دشوار ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تو مسلسل یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں 24 گھنٹے. تو اس لیے ہم ان کو باتیں کرنا, بڑے مزے سے باتیں کر لیتے ہیں. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے اور کسی بھی وقت یہ گولے بارود کا نشانہ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسے ہائی ویپنز آ چکے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے تھے یہی کہ وہاں سے جب فائر کرتے ہیں تو ایک بلیڈ جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ پورے جسم کو آگے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا مہلک ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے دشمن. تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آرمی کے جوانوں کو, اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے, نہ کہ ان کو باتیں کرنا چاہیے. یہ سارے ہمارے جوان ہیں جو وہ سامنے کھڑے ہیں. پاکستان آرمی کی یہ
پوسٹ ہے، چیک پوسٹ ہے. یہاں پہ ہمارے جوان ہوتے ہیں ہر وقت ہمہ وقت تیار اور بالکل جذبے کے ساتھ وہ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں شکر اللہ کا سیفٹی پرووائڈ ہے پورے پاکستان میں. یہ پوری چوکی ہے ان کی. ہاں جی میرے صاحب، یہاں پہ ہمارے آرمی کے جوان ہوتے ہیں اور یہاں باقاعدہ طور پہ گن فٹ کی جاتی ہے. زبردست سر. دیکھیے کیسے کمرے میں وہ لوگ رہتے ہیں. بس ہم لوگ تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی تکالیف کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہائی رسک پہ ہیں. دیکھیے کسی وقت گولہ آ کے خدا نخواستہ یہاں پہ ان کو لگ سکتا ہے، لیکن ہم بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. باتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں آرمی کو. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. آپ کا شکریہ.